بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزیراعظم نواز شریف نے چیمپئنز ٹرافی کی فاتح پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا اور اس میں ان کو انعامات اور شیلڈیں دینے کے علاوہ وزیراعظم نے خود بھی وہاں پہ کچھ باتیں کیں۔ کچھ باتیں بہت دلچسپ ہیں اور کچھ سیاسی مبصرین ان کی ان ہلکی پھلکی باتوں کو پاکستان کا جو سیاسی منظر ہے اس کو سامنے رکھ کر ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے ایک بات کی کہ وہ جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ہر باؤنسر پہ چوکا یا چھکا لگانے کی کوشش کرتے تھے، کبھی کبھی باؤنڈری پہ پکڑے بھی جاتے تھے۔ کیا کہا ذرا سنیں۔ جب بھی کبھی کوئی باؤنسر مجھے کبھی آیا ہے نا، بچپن مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس شخص نے مجھے باؤنس کیا، میں بھی اس کو ہک کر کے باہر چھکا یا چوکا لگاؤں اس کو، اور اکثر و بیشتر میرا چوکا کم از کم چوکا کامیاب ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھی باؤنڈری پہ پکڑے بھی جاتے تھے ہم۔ تو کبھی کبھی باؤنڈری پہ پکڑے بھی جاتے تھے ہم۔ تو اگر سیاست میں ہر باؤنسر پہ چوکا یا چھکا لگانے کی کوشش کی جائے تو باؤنڈری پہ کیچ ہونے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے شاید سیاست میں ہر باؤنسر پہ چوکا یا چھکا لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک اور بڑی بات ہے، بہت سیریس بات ہے، وہ بھی وزیراعظم صاحب نے کہی ہے اور اس کا تعلق ہے ہمارا جو نیشنل آنر ہے، ہماری جو قوم کی ایک عزت نفس ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں۔ کسی ٹیم کی یا کسی ملک کی منت نہ کریں کہ آؤ پاکستان میں کھیلو، آ کر آتے ہیں تو آئیں، جو خوشی سے آتے ہیں آئے، 100 بسم اللہ، اور جو نہیں آنا چاہتے تو پلیز منت نہیں کرنی۔ اور ہماری بھی سیلف رسپیکٹ ہے، ہماری بھی سیلف رسپیکٹ ہے، اور سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اگر اس کو داؤ پہ لگا دیا جائے تو وہ قوم اپنے قدموں پہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم آتے ہیں سیاست کی طرف، اور جو سیاست میں باؤنسر لگ رہے ہیں، کوئی چوکے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی چھکے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی LBW ہو جاتا ہے، کسی کو امپائر کی انگلی کھڑے ہونے کا انتظار ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طلال چودھری صاحب۔ طلال چودھری صاحب نے آج کچھ بہت ہی گرما گرم باتیں کی ہیں، ان سے پوچھیں گے انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں۔ اور عمر چیمہ صاحب پاکستان کے معروف صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ۔ چیمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور کچھ ہی دیر میں ہم ایک ایسے مہمان بھی جوائن کریں گے جو کہ کافی دنوں سے غائب تھے اور اب وہ منظر عام پہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے طلال چودھری صاحب، میں چاہوں گا کہ آج آپ نے ایک بات کی ہے، بڑے عرصے کے بعد مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے یہ بات دوبارہ اسی انداز میں، اسی لب و لہجے میں کی ہے۔ یہ لب و لہجہ، یہ انداز جو ہے یہ مفقود ہو گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے بہت سے لیڈر بہت سی باتیں کرتے تھے سپریم کورٹ کے بارے میں، JAT کے بارے میں، لیکن اس معاملے پہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج طلال چودھری صاحب کے لب و لہجے میں یہ جوش و خروش واپس ہمیں نظر آیا ہے۔ کیوں یہ جوش و خروش واپس آیا یہ ان سے پوچھیں گے، لیکن پہلے جوش و خروش کا مظاہرہ دیکھیے۔ ایک اور سپریم کورٹ کا بھی حکم تھا کہ مشرف کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ مشرف کو ہم کٹہرے میں لے کر آئے، ایک طرف سمن پہ سمن اور دوسری طرف سمن بکمن کھڑے ہیں، اور وہ ناچ ناچ کر قانون پاؤں تلے روند رہا ہے۔ یہ قانون کا اطلاق ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ایک اشتہاری مدعی بنا ہوا ہے، ایک مشرف ناچ ناچ کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے۔ سمن بھیجیں لیکن ہر ایک کو بھیجیں۔ جی طلال چودھری صاحب، بڑے دنوں کے بعد مسلم لیگ نون نے پرویز مشرف کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اب پرویز مشرف صاحب کو پاکستان واپس لائے گی تاکہ ان کا جو آرٹیکل 6 کا ٹرائل ہے وہ دوبارہ شروع ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب دیکھیں، ہماری پوزیشن ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے اور اصولی بنیاد پر ان کا بھی اس وقت کیس بنایا گیا، اور یقیناً سپریم کورٹ کا حکم تھا جس کی بنیاد پر ایک کیس بنا، حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور اپنی ذمہ داری کے بعد وہ اس وقت بھی عدالت عالیہ میں ہے۔ دوسری سائٹ پہ میں نے اسی طرح عمران خان کا بھی ذکر کیا۔ دیکھیں، قانون کا اطلاق سب پہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔
جس طرح یہ مثال دی جاتی ہے کہ بھی قانون کا اطلاق اگر اوپر سے شروع ہو تو پھر نیچے والوں کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جمشید دستی کو گرفتار کرتے ہیں، عمران خان کو بھی گرفتار کریں، آپ بھی قانون کا اطلاق برابر کریں نا۔ دیکھیں میں اسی وجہ دیکھیں یہ تو لیکن میر صاحب یہ بھی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک مشرف کا کیس چل رہا ہے تو باقی اتنی دیر سب کو نیچے چھوڑ دیا جائے، یا اسی طرح کہ اگر عمران خان کا کوئی کیس چل رہا ہے تو باقی نیچے کو کھلی چھٹی دے دی جائے۔ تو میرا خیال ہے قانون ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور اگر کسی نے بھی کوئی غلطی کی ہے، وہ کوئی دستی ہے یا کوئی اور ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ جو نا عمل ہونے کی وجہ سے ہی ہم آج ادھر پہنچے ہیں، اور پھر اسی لیے سازشیں جو ہیں وہ بار بار کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قانون کا اطلاق صرف کسی خاص سیکشن کے لیے ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر قانون کا اطلاق اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب پاکستان میں یہ اصول ہے کہ اگر آپ کی کمر میں درد ہو تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، یعنی اگر آپ کی کمر کی درد ہے تو بے شک قانون آپ روند لیں، عدلیہ کو آپ پابند سلاسل کر دیں۔ لیکن یہ ہر کسی کی کمر میں درد ہو تو وہ قانون کو نہیں روند سکتا، کوئی ہو کمر ایسی ہوتی ہے جس میں درد کی وجہ سے پوری قوم درد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جی، وہ کمر، اور اس کے بعد اس کمر کا مظاہرہ تو انہوں نے پھر دبئی میں بھی کیا ہے پورا، کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کمر میں کتنا دم خم بھی ہے۔ میری گزارش یہ ہے، یہ ہم سب کو سوچنے کی بات ہے۔ یہ ملک جو ہے اس میں صرف ایک پولیٹیشنز کا رول نہیں ہے، باقی اداروں کا بھی رول ہے، اور ہم اب میڈیا کو بھی ایک ادارہ سمجھتے ہیں۔ آپ کے بھی بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ شام کو بیٹھ کر وہ ایک ایسی ماحول بناتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ان کے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پورے ملک میں اگر جمہوریت چل بھی رہی ہے تو کسی ایک آدھ یونین کونسل میں ہی مارشل لا لگا دیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے لوگ اس حد تک یہ آپ مثال دیں کہ کس نے کہا ہے کہ مارشل لا لگائیں؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ میں نام لوں گا نا تو بے شمار ایک دو چینلز تو ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ تو جن کو کیا کہتے ہیں یو کے میں جو جھوٹے ثابت ہوئے ہیں وہ پاکستان میں سچے تو نہیں ہو سکتے۔ جو یو کے کا جھوٹا ہے وہ پاکستان میں بھی جھوٹا ہی ہے۔ اسی طرح کے ایک دو اور ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں کسی نے بھی پاکستان میں مارشل لا لگانے کی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اگر مارشل لا لگے گا تو پہلے آرمی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس جائے گی یا صدر ہاؤس جائے گی۔ بہرحال آرمی جو ہے وہ مارشل لا نہیں لگانا چاہتی، کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا، مارشل لا لگانے کا سب سے زیادہ نقصان آرمی کو ہے۔ اچھا ہم جس نے پاکستان کا آئین توڑا تھا اسی پہ بات کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ پچھلے سال جب پرویز مشرف صاحب پاکستان سے گئے تھے تو پاکستان کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے قوم کو کیا بتایا تھا، وہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سن لیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ سنیں جی، چودھری نثار علی خان صاحب نے کیا بتایا تھا۔ ان کے وکلاء نے یہ بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ 4-6 ہفتے علاج کے بعد جن صاحب واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کی بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کا اس کیس کو فیس کرنے کا، عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پورا ارادہ ہے۔ جی عمر چیمہ صاحب، وزیر داخلہ نے بتایا کہ جی پرویز مشرف صاحب کے وکیلوں نے وعدہ کیا کہ 4-6 ہفتے میں واپس آ جائیں گے، اور مشرف صاحب خود بھی علاج کے بعد واپس آنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اب وہ واپس نہیں آ رہے تو ان کو واپس کون لے کے آئے؟ اور آج جو طلال چودھری صاحب نے باتیں کی، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ میر صاحب، شاید آپ کو یاد ہو کہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو ایک دن آپ ہمارے آفس میں آئے تو میں نے کہا کہ مشرف نے بچ نکلنا ہے۔ آپ نے سوچا کہ شاید میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے جو کہ میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ بڑے متجسس ہوئے کہ آپ بتائیں ہی نہیں کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے۔ میں نے کہا جی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میں تو اپنی تاریخ سے گواہی لے رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں طاقتور کا احتساب نہیں ہوتا، ایک یہ چیز ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے شروع ہوتا ہے نا، اس میں ایک انتقام کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ مثلا پرویز مشرف کا احتساب شروع ہو گیا، ہماری جو وکلا برادری ہے کسی نے کوئی وہ جوتا لہرا دیا، اچھا اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ایک ملزم پارٹی ہے نا وہ انہی بہانوں کی یعنی کہ بہانوں کی آڑ میں نکل جاتی ہے، یا یعنی کہ ان کو اگر کوئی سپورٹ کرنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے یعنی کہ ان کی جو ہے توہین برداشت نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ ہمارے ملک میں احتساب کے بارے میں ہر آدمی کا ایک اپنا اپنا معیار ہے۔ وہ پی ایم ایل این والے ہوں تو ان کے لیے مشرف کا احتساب ضروری ہے، وہ پی ٹی آئی والے ہوں تو ان کے لیے پی ایم ایل این کا احتساب ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ معیار یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ کوئی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیتے اور بیگ لاگ اپنا ختم کر دیتے۔ تو اس جمہوری دور میں جمشید دستی کا احتساب کیوں ضروری ہے؟
یہ اگین ایک ہمارے دوہرے معیار کی ایک عکاسی کرتا ہے کہ ادھر جو ہے اسلام آباد میں خان صاحب جو ہیں ان کی کوئی وارنٹ جاری ہوئے ہوئے ہیں، یہ ان کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن جمشید دستی کو جا کے ادھر سے اٹھا لیں گے اور ساری یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی اتنے یعنی کہ دستی صاحب بھی کوئی فرشتے نہیں ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس گناہگار کو پکڑ سکتے ہیں اور کس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اچھا اب جمشید دستی صاحب سے بات کرتے ہیں جو ملتان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم دستی صاحب۔ حامد میر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ دستی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمارے ساتھ طلال چودھری صاحب اور عمر چیمہ صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بڑے دنوں سے جب سے آپ گرفتار ہوئے ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ پاکستان میں اور بھی سیاستدان ہیں، ان پہ بھی بہت سے مقدمات ہیں، ان کو بھی اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، ابھی تک آپ کو سمجھ آئی ہے کہ آپ کیوں گرفتار ہوئے اور کیوں آپ کو مختلف شہروں کی جیلوں میں گھمایا پھرایا گیا، کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ حامد بھائی۔ گزارش ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ کمزوروں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، انہوں نے میرے اوپر ہاتھ ڈال کے اوروں کو میسج دیا ہے کہ بھائی اگر جمشید دستی کو ہم جھوٹے مقدمات میں پکڑ کے جیل میں ڈال کے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرائیں گے، اس پہ بچھو چھوڑیں گے، ہم وہاں چوہے چھوڑیں گے، اس کو سزائے موت کے سیل میں رکھیں گے، پھر اس کے کیس رات کو سرگودا شفٹ کر دیں گے، ڈیرہ غازی خان کر دیں گے، ملتان کر دیں گے، تو تمہیں بھی جو ہے نا تم باز آ جاؤ، تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ انہوں نے ایک شروعات کی ایک پروگرام کے اس پہ ہم کامیاب ہو جائے، بدقسمتی سے یہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور میرا کیس پوری پاکستانی قوم کے سامنے آپ کے سامنے پانی کا ایشو بنا ایک ڈنگا مینر تھا جو انہوں نے خود ہی جو ہے نا پانی اس علاقے کو نہیں دیا، اور میں نے نا وہ پانی کھولا، وہاں ہم چلے گئے، میں نے کہا لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، 6 مہینے سے یہ نہریں چلتی ہیں، آپ نے 200 کیوسک پانی چھوڑ دیا، آگے زمینداروں نے بند کر دیا، ٹیل پہ پانی نہیں گیا، اور خدا کے لیے اس کا جو پورا پانی ہے وہ چھوڑ دیں اور مہربانی کر کے ان کی انتظامیہ نے خود بھی کہا، وہ غصہ تھا کہ میں نے بجٹ پہ احتجاج کیا 26 مئی کو، پھر پریزیڈنٹ کے اس پہ احتجاج کیا، ان کو اچھا نہیں لگا، اور آپ کو پتہ ہے اس رہ کی خطے جنوبی پنجاب میں صرف میں ہی بولتا ہوں، باقی تو سارے وڈیرے جگیردار اور تخت لاہور کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ میرے اوپر چلو ایک 780 لگتا ہے دہشت گردی کا دفعہ۔ آپ نے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا جس سے صدر مملکت خطاب کر رہے تھے، اس میں جب اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی تو کیا آپ نے وہاں پہ گو نواز گو کے نعرے لگائے؟ دیکھو جی گزارش ہے، گو نواز گو کے نعرے میں نے لگا، پوری پارلیمنٹ لگا رہی تھی، اپوزیشن لگا رہی تھی، کوئی میں نے تو نئی بات نہیں کی تھی، یا 1 مئی کو اپنا جو 26 مئی کو تھا بجٹ کی کاپیاں سب نے پھاڑی، پی ٹی آئی نے پھاڑی، پیپلز پارٹی نے پھاڑی، صرف میرا تو کوئی گناہ، میں نے بھی پھاڑی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ہمیشہ ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں تھی، اصل یہ سے غصہ تھا۔ انہوں نے ایک پورا آپ دیکھیں گینگ بٹھایا ہوا ہے لاہور میں، یہاں پہ جن کی سرپرستی رانا ثناء اللہ کرتا ہے، چھٹی والے دن 28 کو آپ ریکارڈ دیکھیں، چھٹی والے دن 28 جون کو رات کو ہوم سیکرٹری اٹھتا ہے، لیٹر جاری کرتا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو کہ اس کو سرگودا لے جاؤ، 2 بجے رات کو مجھے یہاں کے لے کے سرگودا لے کے جاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھتے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پروڈکشن آرڈر نکالتے ہیں، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا، پھر 780 ہے، پھر تقریر پہ پرچہ دے دیا۔ ان تقریروں کتنی ہیں، ان پہ کیوں نہیں پرچہ ہوتا؟ کہ میں نے کہا جی میرے حلقے کا پانی بند ہے، اور انہوں نے کہا 29 مئی کو جمشید دستی نے تقریر کی، رات کو 9 بجے مجھے جیل سے گرفتار کیا گیا ان لیگل، 11 بجے جج کے پاس پیش کیا گیا، جب مجھے پہلے دن انہوں نے 8 جون کو گرفتار کیا، مجھے 2 بجے سول جج کے پاس پیش کیا۔ تو ان کی ایک ماضی ہے، یہ ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ان کے ساتھ ماضی اچھا نہیں، لیکن جمشید دستی صاحب ایک اگر آپ برا نہ منائیں، آپ نے کچھ دن پہلے جب آپ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ میڈیا کے سامنے روئے گڑ گڑائے، آپ نے کہا آپ پہ بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، رمضان کے مہینے میں آپ کو سحری کے لیے کچھ نہیں دیا گیا، آپ نے کہا کہ آپ نے 5-6 دن پانی سے روزہ رکھا۔ تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ پھر ایک پولیس افسر جیل میں جا کے آپ سے ملا تو آپ نے اس کو کہا کہ نہیں وہ میں نے سب ڈرامہ کیا تھا، یہ بات درست ہے؟ حامد بھائی میں نے آپ کا کالم پڑھا، کل مجھے جیل میں اخبار ملا، اور اللہ گواہ ہے آپ اس پہ آپ کو جج بن جائیں۔ وہ چیف جسٹس نے سوموٹو لیا، اور سوموٹو کے بعد صبح آئی جی جیل خانہ جاتا ہے، فاروق نذیر جو 9 سال سے ان لیگل آئی جی پنجاب بیٹھا ہے، 9 سال سے، جو 3 سال کا پیریڈ ہے یہ 9 سال سے بیٹھا ہے،
مجھے کہتا ہے جی آپ کو کیا تکلیف تھی؟ میں نے کہا ڈیرہ غازی خان جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے مجھے کہا کہ تیرے فون پہ یہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، مجھے سزائے موت کی کوٹھی میں رکھا گیا، میرے اوپر ایک بہت بڑا بلب لگایا گیا اور میں کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ واقعی 12 روزے میں نے پانی کے ساتھ رکھے ہیں، میرا 13 کلو وزن کم ہوا ہے۔ آپ اس کے جج بن جائیں، اگر میں اس پہ جھوٹ بولوں گا تو مجھے چونک پہ پھانسی دے دیں گے، میں آپ کو جج بنا رہا ہوں اور عمر چومہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو جج بنا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا جی سوری، مجھے اس نے غلط یہ کیا، انہوں نے کہا جی میں کہ کورٹ کے حکم پہ، ہائی کورٹ کے حکم، میری ماں کے ساتھ ملاقات ہوئی، وکلا کی ملاقات ہوئی، مگر آپ نے جو شرمناک کیا اللہ آپ سے پوچھے گا۔ اس نے اپنے افیسروں کو پیچھے کر دیا۔ بعد میں اس نے جا کے کہا کہ جمشید دستی نے کہا کہ سیاسی بات ہے، میرا میڈیکل ہوا۔ میڈیکل کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے دل کا چیک اپ کیا، مجھے ڈاکٹروں نے کہا جمشید دستی ہم سرکار کے نوکر ہیں، آپ سرکار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم کچھ کرنا بھی چاہیں کچھ نہیں کر سکتے، ہماری نوکریوں کا مسئلہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ اب دیکھو یہ حالت، اتنا بڑا جھوٹ، میری کوئی ویڈیو کوئی آڈیو لے کے ہیں کہ اگر اس پہ میں نے کہا ہے تو میں آپ کو جج بناؤں گا، چونک پہ مجھے پھانسی دینا، انتہائی جھوٹا ہے اور انتہائی گھٹیا انہیں بات کی۔ کل میں نے آپ کا کالم پڑھا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کی، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی، یہ مجھے پولیس مقابلے میں مارا ہے، اس پہ پولیس مقابلے یہ مجھے پولیس مقابلے میں مارنا چاہتے تھے۔ ان کا جو رات کو آپ جیل کا ریکارڈ دیکھیں کہ 2 بجے کسی قیدی کو نکال رہے ہو، 3 بجے کسی قیدی کو نکال رہے ہو، رات کو 3:30 بجے مجھے جیلوں میں پھروا رہے ہتھ کڑیاں، آنکھوں پہ پٹیاں، ہتھ کڑیاں۔ ریکارڈ کی بات ہے کہ ادھر جو پاکستان کے خلاف تقریر کرتا ہے محمود اچکزئی، اس کے کزن بندہ ایک پولیس افیسر، پولیس اہلکار کو قتل کرتا ہے اور وہ وہاں گالیاں دے رہا ہے، ان کو پروٹوکول ملتا ہے، اور یہ جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اس کا بھائی گورنر بیٹھا ہے۔ اور مجھے آپ دیکھیں یہ ضلالت تھی کہ میرے ساتھ اتنا، میں کہتا ہوں ایک شرمناک ظلم ہے، اللہ گواہ ہے کہ جھوٹے شخص پہ کروڑ بار لعنت ہو کہ اگر اس پہ میں کوئی سیاست کر رہا ہوں، اور میں ایمان سے کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے بڑی ذمہ داری دی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا طلال چودھری صاحب، یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا تو جواب آپ دینا چاہیں تو ضرور دے دیں، لیکن میرا سوال ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں جو الیکٹڈ ایم این ایز تھے ان کو گرفتار کیا جاتا تھا، اسی طرح ان پہ مقدمات بنتے تھے۔ جاوید ہاشمی صاحب تھے، سعد رفیق صاحب تھے، حنیف عباسی صاحب تھے، میں بہت سے نام لے سکتا ہوں، اور ٹارچر بھی ہوتا تھا۔ پرویز رشید صاحب پہ ٹارچر ہوا، رانا ثناءاللہ صاحب پہ ٹارچر ہوا، اور پرویز رشید صاحب پہ تو اتنا ٹارچر ہوا کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا فرق ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی الیکٹڈ ایم این ایز گرفتار ہوتے تھے، ان پہ مقدمات بنتے تھے، آپ کے دور میں بھی صرف اگر ایک ایم این اے اسمبلی میں گو نواز گو کا نعرہ لگاتا ہے اس کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کمزور آدمی ہے، پسماندہ علاقے سے تعلق ہے، اور جس کا تعلق لاہور سے ہے یا بنی گالہ سے ہے اس کو پکڑنے کی ہمت نہیں ہے آپ میں؟ ایک تو میر صاحب میں تھوڑا سا آپ کے توسب سے آپ نے اچھا کیا کہ دستی صاحب کو بھی آپ پروگرام میں لے کے آئے ہیں۔ دستی صاحب پر 27 مقدمات ہیں 1993 سے لے کر اب تک، اس میں سے 9 سال ہماری حکومت ہے، اس میں 9 مقدمات ہیں، 9 کے 9 مقدمات میں زیادہ تر میں ویڈیو موجود ہے یا پھر مقدمہ کروانے والے نے تھرو عدالت مقدمہ کروایا ہے۔ 19 مقدمات اس شخص پر، ان جناب پر جو محترم ہے ہمارے لیے، ان پر چوری سے لے کر قتل سے لے کر ہماری دور حکومت سے لے کر 93 94 2000 2001 میرے پاس ڈیٹیل ہے۔ میں یہ کہوں گا، گزارش یہ ہے میر صاحب، ایک آپ کہتے ہیں جی کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، فوٹیج تو آپ نے چلائی ہے آپ کے ادھر کہ یہ نہر کھولی جا رہی ہے، اس میں کوئی جعلی آدمی تو نہیں ہے، خود کھول رہے ہیں دستی صاحب، وہ نہر کھول۔ دیکھیے گزارش یہ ہے قانون کا اطلاق ہونا چاہیے۔ بڑا پنجاب حکومت نے صبر و تحمل سے کام لیا اسی سوال سے بچنے کے لیے جو آپ کرتے ہیں کہ شاید پولیٹیکلی وکٹمائز نہ کر رہے ہوں۔ باقی رہی ان کی سیاسی حیثیت اور پی ایم ایل این کا مقابلہ، ہم نے کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا ہے تو وہ کوئی بہت بڑے دوسرے لوگ موجود ہیں، ان کی حیثیت اور نون لیگ کی حیثیت کا بڑا فرق ہے۔ میں اس پہ جاننا نہیں چاہتا، ان کا ذاتی جو ہے معاملات وہ بہت خراب ہیں۔ اب بات آپ دوسری آپ نے کہی وہ مشرف دور والی، دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہٹے، اور آپ جب ہم مریم نواز کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ فوراً ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیے بے نظیر بھٹو بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ یہ تصویریں نہیں بننی چاہیے، یہاں تک بات نہیں جانی چاہیے۔ ایک طرف جلال بے نظیر بھٹو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عدالتوں میں پیش ہوئی، بری بات ہے،
یہ لوگ جلا وطن ہو, لوگ پھانسی پر چڑھے صرف سیاستدان, ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے اور بیٹی کو اس لیے بلائے. میری میر صاحب میں عورتوں والا کارڈ نہیں کھیل رہا, اور نہ ہی مریم نواز صاحبہ نے کبھی یہ وہ مقابلہ کرتی ہیں چیزوں کو, وہ عورتوں کو وہ خود ایسا فیل نہیں کرواتی کہ وہ خاتون آپ کسی کو اس لیے آپ کے بیٹے یا بیٹی کو اس لیے بلایا جائے کہ حامد میر کے دل کو چوٹ لگے گی. مجھے یہ بتائیں آپ پہ کیا بیتے گی. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ تو نواز شریف کو اور مضبوط کرتے ہیں. یہ دیکھیے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے, مگر قانون کا اطلاق ایک جیسا ہونا چاہیے, وہ سب ڈپارٹمنٹس پہ ہونا چاہیے, سب لوگوں پہ ہونا چاہیے, نہیں تو کئی قانون کی شکیں اس میں سے نکال دیں اس آئین میں سے. اچھا جمشید دستی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو نہر کو پانی جو ہے وہ چوری کرنے کا جو مقدمہ آپ پہ قائم ہوا, یہ کب قائم ہوا تھا؟ گزارش یہ ہے کہ جب میں نے 26 مئی کو وزیر اعظم صاحب کے سامنے احتجاج کیا تو یہ پرچہ ہوا, اور میں چودھری صاحب کو کہتا ہوں آپ عدالت کو مانتے ہو, وہ عدالت میں ویڈیو فیک ثابت ہوئی ہے. اگر مانتے ہیں عدالت کو, پہلے مانتے تھے جب ان کے اپنے آج کل یہ عدالت کو سپریم کورٹ کو جے آئی ٹی کو نہیں مان رہے, ان کی اپنی مرضی ہے, یہ مانے وہاں فیک ہوا. پھر میرے اوپر تقریر کی ایف آئی آر ہوئی, اور اس پہ انہوں نے جو ہے نا مجھے کہا کہ 29 مئی کو آپ نے پھر تقریر کی, رات کو 9 بجے گرفتار کیا, اس پہ 780 لگا دیا. باقی جو پرچے ہیں چودھری صاحب کے ماضی میں جو آپ لوگوں پہ بھی ہوئے تھے, وہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے میرے اوپر جب ہم نے آزاد عدلیہ کی تحریک چلائی میں ناظم بنا میرے اوپر ہوئے, میں کسی میں سزا نہیں ہوں, وہ میرے سارے کیس ختم ہو گئے اور ایانت کے تھے. اچھا آپ پہ پہلا مقدمہ 1993 میں بنا تھا؟ میں کالج میں تھا, میرے پر 16 ایم پی او کا پرچہ تھا. ہم نے جب یہ تحریکیں شروع کی تھی ان کے ساتھ مل کے, اور اس ٹائم ایم ایس ایف بھی بنی ہوتی تھی, ان کے ساتھ بھی کافی دفعہ جب مشرف کے خلاف تحریک چلی. ایم ایس ایف میں تھے آپ؟ نہیں, ان کے ساتھ نہیں, ہماری ایک اسٹوڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی تھی, اس کے ساتھ ہم جب احتجاج کرتے تھے تو ہم اکٹھے ہوتے تھے. ان کے لڑکیوں پہ بھی میرے اوپر بھی, یہ کوئی ایک بات کر رہا ہے نا. اس کے بعد ہم نے لاہور میں احتجاج کیا, ملتان میں احتجاج کیا مشرف صاحب کے خلاف, تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کے میرے سر ایف آئی آریں بنی 10-12 بنی. تو انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی, ایک چیز نکال دی. قتل پہ کیا تھا, ایک بندہ جو ہے نا مر گیا, ایانت میں میرا نام ڈال دیا, 15 کا کیس ہے ابھی ڈالا ہے, اور اس پہ جج نے جو آرڈر لکھے ذرا حامد میر صاحب آپ دیکھیں, میں سزا یافتہ نہیں ہوں. تو یہ پولیٹیکل پرچے بہت لوگوں پہ. ابھی بتاؤ کہ جب میری 23 کسی پانی کے کیس میں جج نے کہا کہ جیلی ویڈیو ہے ان کے پروسیکیوٹر کے سامنے, جج کو مانیں گے عدلیہ کے فیصلے. پھر مجھے رات کو میں رہا ہو رہا, مجھے جیل سے گرفتار کر رہے ہیں, پھر مجھے سرگودا لے کے جا رہے ہیں. 28 کو ہوم سیکرٹری بیٹھتا ہے, رات کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو خط لکھتا ہے کہ دہشت گرد تقریر پہ, پھر ان کو پکڑیں. تقریریں طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں, عمران خان صاحب, شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں, یہ خود تقریریں کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف, پاک فوج کے خلاف, جی آئی ٹی کے خلاف کر رہے ہیں. یہ سارا کوئی ان کے وزیر کریں, یہ کریں, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ صرف ایک جمشید دستی غریب علاقے سے وڈیروں سے لڑ رہا ہے, اس کو پکڑ کے اوپر دکھائیں, پھر ان سے پوچھیں یہ کون سا ہے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھیں. میں نے آپ کو جج بنایا ہے, اور ان کو ساتھ لے کے چودھری صاحب کو. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں نے کتنی بڑی سخت بات کیا ہے کہ مجھے چکی 4 میں مجھے رکھا گیا ہے, اور وہاں جہاں سزائے موت کے قیدی تھے مجھے اکیلا رکھا گیا ہے. یار خدا کے لیے یہ چیزیں سیاست میں نہ گئی نا. آمریت کو میں کہتا ہوں اتنا نہیں ہوا جو میرے ساتھ ہوا, اور پھر پوری قوم نے دیکھا, پھر آپ جیسے لوگوں نے لکھا کہ یہ کیا چیز ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے. مگر یہ نہیں مانیں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ان پہ انکوائری کی, آپ دیکھ لیں گے, وہ انکوائری سیشن جج مظفر گڑھ کر رہے ہیں. اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو قوم سے معافی مانگوں گا, ورنہ ان پہ جو ہے نا ایکشن ہوگا. اور جی چودھری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. ایک پہلا مقدمہ 1993 میں 21 اپریل کو جو ان پہ ہوا وہ 16 ایم پی او کا نہیں تھا, وہ چوری کا تھا. چوری کرے آپ اس کی دیکھیں نا نون لیگ. اب میرے پاس تو دیکھیں نا ایک چیز, یہ کس میں ایکویٹ ہوئے ہیں, کس میں عدالتوں میں چلان ہے. اور یہ دیکھیے میری بات سنیں, کبھی آپ کسی ایس ایچ او کو, کبھی آپ کسی ایم ایس. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں صحیح بات مان لیتا ہوں, عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ جرأت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. دیکھیں ایک اب باری ایک تو ایز اے حکومتی رکن آپ میرے پہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن صرف میرے پہ بھی نہیں اٹھا سکتے. ایک اخلاقی بوجھ عمران پر ہے جو روز قانون کی بات کرتا ہے اور قانون کا فراری ہے, اشتہاری ہے. ایک جن کا آرڈر ہے ان پہ بھی بوجھ ہے. اور ہمارا تو 12 گھنٹے اگر سمن لیٹ کر کے کوئی بندہ نہ پہنچے تو اس کو اسی وقت کہتے ہیں تمہیں اندر دے دیں گے, تمہیں پکڑ لیں گے. آپ میری گزارش یہ ہے, اداروں کے پاس طاقت ہے, ادارے طاقت جو ہیں وہ اپنی استعمال کریں. کیا یہ سارے ادارے جو ہیں, یہ سارے ادارے ایک حکومت کے متحد نہیں ہیں؟ نہیں, کچھ ادارے, ایک تو حکومت کا کام ہے نا, ایک حکومت کا, ایک سٹیٹ کے باقی جو فنکشنز ہیں جو انڈیپینڈنٹ ادارے. جمشید دستی کو پولیس نے گرفتار کر لیا,
باقی جو اشتہاری سیاستدان ہیں ان کو پولیس کیوں نہیں گرفتار میر صاحب میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک حکومت کی ذمہ داری ہے، ایک عدالت کا حکم ہے، عدالت بھی حکومت کو بلا کے پوچھ سکتی ہے. آپ عدالت کے کیوں آج تک جائیداد قرق نہیں ہوئی پوچھیں حکومت سے، اور اگر ہماری کوئی غلطی ہے وہاں بالکل اس بات کو دیکھیں. اور میں اس پہ بات جاری رکھتے ہیں ہماری. جی نے کیا تھا، ایف آئی آر ہو گئی تھی، ایف آئی آر پہ ایک چوری ہو ڈکیٹی ہو کوئی پرچہ نہیں ہے. یہ کمزور لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں، ان میں جرت بھی نہیں ہے. یہ نا آپ دیکھیں کہ اچھا دستی صاحب ہماری گفتگو جاری ہے. دستی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، ابھی چیمہ صاحب سے میں نے اس پہ بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمر چیمہ صاحب، یہ آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، ایک طرف یہ سوال ہے کہ جی وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی کو جے آئی ٹی میں بلانا مشرقی روایات کے خلاف ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جناب کے پرویز مشرف کے دور میں بھی منتخب ارکان جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، اس جمہوری دور میں بھی ڈالا جا رہا ہے. یہ جو جمشید دستی صاحب کا معاملہ ہے کہ ان کو پکڑا جاتا ہے اور بھی سیاستدان اشتہاری ہیں ان کو نہیں پکڑا جاتا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب، یہ ہمارے ملک میں جو ایک انصاف کا نظام ہے یا قانون جس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے، اس میں یہ ہے کہ طاقتور لوگ قانون سے اوپر ہوتے ہیں، جو کمزور ہیں وہ قانون سے نیچے ہوتے ہیں. تو قانون جن پر ہاتھ ڈال سکتا ہے وہ ڈال لیتا ہے، جو بچ نکلتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. وہ طلال چودھری صاحب بات کر رہے تھے، جب آپ نے خان صاحب کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کی بھی ایک اخلاقی ڈیوٹی ہے. یعنی جو طاقتور لوگ ہیں نا، ان پہ اخلاقی طور پہ کوئی چیزیں اثر انداز ہو جائیں تو ہو جائیں، جو غریب آدمی ادھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب اس طرح کا آپ کا ایک سلیکٹیو قسم کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دوسرا جو جی چاہے کرے گا، تو اس میں اگر کوئی ایک جینون کیس بھی بنائے، اگر جمشید دستی صاحب پر جینون کیس بھی ہو اور وہ ایک پولیٹیشین ہے، وہ سیاستدان ہے، ان کو پتا ہے کہ کس طرح پولیٹیسائز کرنا ہے، لہذا وہ کر جائیں گے. یا وہ آپ عمران خان پہ اگر کوئی اس طرح کا جینون کیس بھی ہوگا نا، تو اگر ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اگر انڈیپینڈنٹ ہو تو پھر تو لوگ شروع میں ان کو شاک پہنچتے ہیں کہ فلاں آدمی قابو آ گیا، لیکن آہستہ سے لوگ جو ہے ان کا ایک سسٹم پر اعتماد آ جاتا ہے. اچھا، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے. جمشید دستی صاحب یہ بتائیں کہ ذرا آپ سے ہٹ کے بھی کچھ سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. یہ جو شہباز شریف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی بیٹی کو جے آئی ٹی میں بلانا مشرقی روایات کی خلاف ورزی ہے، تو آپ پہ مقدمہ جو ہے وہ بنایا گیا، اس کی لوگ مذمت کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی کو جے آئی ٹی میں بلانا چاہیے؟ اچھا، مجھے 1 منٹ دے دیں، میں ایک وضاحت کر دوں. 11 اکتوبر 2094 اپنا 11 اکتوبر 1994 میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. کالج والوں کے ساتھ مل کے تحریک نجات میں ہم نے احتجاج کیا اور تھانہ سٹی مظفر گڑھ میں 16 ایم پی او کی ایف آئی آر ہوئی. اور تحریک دستی صاحب تحریک نجات نواز شریف نے چلائی تھی بے نظیر بھٹو کے خلاف. نواز شریف کی تحریک نجات کا حصہ تھے. وہی بتا رہا ہوں کہ ایم ایس ایف اور ہمارے لو لڑکے مل کے ہم نے اس پہ میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور اس میں بری ہوا. یہ چوری کی ایف آئی آر 93 کی غلط بات کر رہا ہے اور اس پہ عابد شیر علی کے والد پہ خاک روبوں کی تنخواہ کھانے کا الزام تھا، جہاز کا الزام تھا. لیکن تحریک نجات 1994 میں چلی تھی. ہاں 94 میں چلی تھی اور 11 اکتوبر 1994 میں تھانہ سٹی پہ میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی. اصغر اے ایس آئی تھے اور ان کے لڑکے بھی شامل تھے. لیکن جو اور اچ کے دوسری بات، لیکن 93 میں جو مقدمہ یہ 93 میں جھوٹ بول رہا ہے. 93 میں میرا پہلا مقدمہ 94 یہ اس پہ جھوٹ بول رہا ہے. میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں. اگر میرے اوپر 93 میں کوئی چوری کا پرچہ ہے تو اس کے بھی آپ ہی جج ہوں گے. یہ غلط اس بیچارے کو ایک کسی نے ہر معاملے میں مجھے جج نہیں بناؤں گا نا. دیکھو جب اتنے بڑے پروگرام میں بیٹھ کے جھوٹ بولے اور کیا جج نہ بنے یار. ان کو کچھ خیال کریں گے، ذمہ دار بن رہی. غلط کہہ رہا ہے، 152 نہیں غلط ہے. تھانہ اس کا کون سا تھانہ؟ یہ مقدمہ ہے 21 اپریل 1993 کا. اس کے یہ ساری چیزیں تھانہ کون سا ہے؟ تھانہ کون سا ہے؟ تھانہ کون سا؟ گاڑ. تھانہ گاڑ نہیں ہے یار، میرا سٹی ہے. دیکھو نا یہ اتنا کوئی بھی پتہ نہیں. گاڑ کسی جگہ پہ بھی گاڑ ہو، مظفر گڑھ میں کسی جگہ پہ بھی. میں ایک چیز دے دوں گا یار غلط بات. اچھا دوسری چیز ہے، دیکھیں میر صاحب قانون سب کے لیے برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی جرم کرتی ہے فاطمہ تو اس کو بھی سزا ملے گی، میں نہیں بچا سکتا. اسلام بھی ہے، پاکستان کا آئین بھی ہے.
اور اگر مریم نواز ہو یا پاکستان کی کوئی غریب کی بچی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور ان پہ اگر الزام ہے وہ بی بی جائے، ہمارے لیے محترمہ ہے، وہ اپنی اپنی صفائی پیش کرے اور مثال قائم کرے کہ نہیں جی ہم ان چیزوں سے نہیں ہیں کہ بھی ہم چھپ کے نہیں بیٹھ سکتے، ہم سچ کے ساتھ ہیں، جیسے ان کا ہمیشہ نعرہ رہا ہے۔ تو وہ بی بی کو جانا چاہیے، اگر وہ صاف ہے اپنی صفائی پیش کرے، اگر اس میں اگر الزام ہے تو یقیناً پاکستان کی اور بھی عورتیں جیلوں میں پڑی ہیں اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ، باقی بھی کتنی مثالیں ہیں، اور عورتیں جو جرم کرتی ہیں ان کو 25 سال بلکہ پاکستان کی جیلوں میں سزائے موت ہوئی ہیں، بعد میں ان کی سزا جو ہے نا عمر قید ہوئی ہے۔ تو یہ قانون کسی پہ نہ عورت اور مرد پہ، بلکہ جو جرم ہے جرم کو چھپانا اس پہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا، عدلیہ نے ان کو ریلیف دیا، آزاد عدلیہ ہے، جے ٹی بنی اس ٹائم ان کی خوشیاں تھیں، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ آج یہ اچانک کہہ رہے ہیں جی غیب سے کوئی لکھ رہا ہے اور وہ دستخط آ جاتے ہیں فلاں، ان کو خدا کے لیے اب آزاد فیصلے ہونے چاہیے۔ جو مجرم ہے، قومی مجرم ہو، جمشید دستی ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، ان کو اب کم از کم سزائیں ملیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں پر قانون پکڑتا ہے، پولیس پکڑتی ہے، وہ جیلوں میں جاتے ہیں، سزائیں بھگتے ہیں، مگر جتنا بڑا مگرمچھ ہے، بڑا کرپٹ ہے، بڑا مالی دہشت گرد ہے، وہ اب مالی دہشت گرد پکڑے جائیں گے تو پاکستان پاک ہو جائے گا۔ اب مالی دہشت گردوں کی باری ہے، وہ کسی روپ میں ہو ان کو پکڑنا چاہیے، اور یقینی طور پر میں کہتا ہوں۔ دستی صاحب ایک منٹ ذرا میں چیمہ صاحب آپ سے مختصر سی بات پوچھنا چاہوں، مریم نواز صاحبہ کو بلانے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہے؟ حسین نواز آج 6 دفعہ پیش ہوئے ہیں، حسن نواز صاحب پیش ہو چکے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا، ایک تو جب یہ فیصلہ آیا 20 اپریل کو، تو اس میں ایک یہ تاثر پھیلایا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ مریم نواز کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ اچھا، کس چیز کی کلین چٹ مل گئی ہے؟ کہ پیناما پیپرز میں ان کا ذکر، مریم نواز کا ذکر نیلسن اور نیلسن جو 2 آف شور کمپنیز ہیں ان کے حقیقی مالکہ کے طور پہ آتا ہے، اس کے حوالے سے، لہٰذا انہوں نے اسی ضمن میں بلایا ان کو، اور یعنی میرے خیال اسی کے بارے میں ان سے انویسٹیگیشن کریں گے۔ لیکن وہ تو ٹرسٹی ہیں نا؟ نہیں، یہ ٹرسٹی کا ان کا پوائنٹ ہے، یہ ان کا ڈیفنس ہے کہ وہ ٹرسٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پہلے ہم نے عدالت میں جو ایک اوپن پروسیڈنگ ہوئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ عدالت کو بھی اس معاملے پر یہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ معاملہ آگے چلا گیا؟ وہ ٹرسٹی ہیں یا بینیفیشری ہیں؟ نہیں، میں تو بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے ڈاکومنٹس میں دیکھی ہے، اور یعنی جس میں یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا، آپ کی ایک کافی حد تک کنونس ہوتے ہیں کہ یہ جو ٹریل چل رہا ہے اس میں ای میلز بھی چل رہی ہیں۔ اب کسی کو یہ تو نہیں آئیڈیا تھا نا کہ 2016 میں یہ ڈاکومنٹس منظر پر آ جائیں گے، کہ 2012 میں کسی آدمی نے کوئی سازش کرنا شروع کی۔ اچھا، اب طلال چودھری صاحب، اس میں شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ وزیر اعظم کے خاندان کی عورتوں کو نہیں بلانا چاہیے جے آئی ٹی میں، کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا، تو اس پہ دوسری رائے یہ ہے کہ تو ایک موقع ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کے اپنے آپ کو کلیئر کر دیں۔ دیکھیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے معاشرتی اقدار جو ہیں، اسلامی اقدار، اس میں بالکل لوگ اس بات کا احتمال رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ نہ بلانا پڑے، نہ بات کرنی پڑے یا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں، یہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کون سی پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ یہ تو آن سلاٹ ہے نا، اور وجہ کیا اس کی 2 وجوہات ہیں، بڑی سمپل سی، کہ ایک لوگوں کو لگتا ہے اور کہ وہ مستقبل کی قیادت ہے، اور نواز شریف کا وہی ذہن اور وہی نظریہ لے کر چلیں گی، اور لگ بھی رہا ہے۔ اور پھر دوسری سائڈ پہ ڈان لیکس کا آپ معاملہ دیکھ لیں، کیا کیا ان پہ تہمت نہیں لگائی گئی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے اگر انہوں نے کوشش کی یوتھ پروگرام میں جس میں کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں کرتے تھے، اس پہ ریٹ ہوئی، اس پہ چلے، عدالتی فیصلہ تھا۔ یہ ڈان لیکس ہے، یہ آن سلاٹ ہے، یہ لگاتار ہے، انہیں ان پہ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ مستقبل کی قیادت ہے۔ اور اس دفعہ جو بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے بہت قریب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز میں مریم نواز صاحبہ کو اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ کلین چٹ ہے کہ نہیں ہے، اس سپریم کورٹ کے حکم میں وہ ٹرسٹی والا ڈیپینڈنسی والا معاملہ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں، وہ سب دنیا جانتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ لگاتار یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ کوئی خصوصی طور پر یہ، اور آپ اگر ٹویٹر اور بہت ساری ایسی چیزیں، کئی کمپین جو ہیں وہ بڑی منظم قسم کی ہیں، وہ بڑے ایسے لوگ چلاتے ہیں کہ جو میرا مطلب ہے جس کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ایک کمپین سوشل میڈیا پہ آپ کے لوگ بھی چلاتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں ہے۔ میر صاحب میں تو کہہ رہا ہوں میر صاحب، جس نے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے واہ بس۔ اور میر صاحب اگر جو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ساری باتیں بتا دیا کریں، اور میر صاحب بات یہ ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں چیمہ صاحب کی اگر پاناما والی سٹوری ہے وہ بھی ویریفائی ہو۔ میں بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس پہ بھی کچھ لوگ جو ہیں
وہ لوگوں کی بہنوں کو اور ماؤں کے بارے میں بڑی غلط زبان استعمال بہت برا کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے, آپ کو نشاندہی کرنی چاہیے. اگر وہ ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہے, بالکل یہ وزیر اعظم کا حکم ہے, کسی لیول پہ اس طرح کی غیر اخلاقی بات نہیں ہونی. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, چیمہ صاحب خالق ہیں, خالق یا سمجھے انہوں نے پورا کام, خالق پاناما لیکس, پاناما لیک, دیکھیں وہ بھی سٹوری ویریفائی ہو رہی ہے نا. ان کی ایک اور سٹوری آئی ہے کہ بھی جی آئی ٹی میں کنٹرول کس کا ہے. یعنی اب انصار عباسی کی ایس سی سی پی کی سٹوری تو سارے خان صاحب بھی ٹویٹ کر دیتے, کہتے واہ واہ اس دن جیو بڑا اچھا ہو جاتا ہے, جیو بڑا ایماندار ہو جاتا ہے, جیو بڑا صحافتی اقتدار کے منات. اور جب وہ کرتے ہیں دوسری سٹوری انصار عباسی واٹس ایپ کی, اس دن سب کچھ پھر کہتے ہیں یہ غلط ہے. پھر دونوں چیزیں ویریفائی ہونی چاہیے, ان کی بھی دونوں ہونی چاہیے. ایس سی سی پی کی ٹیمپرنگ والی سٹوری ٹھیک تھی؟ نہیں, میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ ویریفائی ہونی چاہیے. ویسے ایس سی سی پی کا جو ریکارڈ ہے اس میں ٹیمپرنگ کے علاوہ فورجری کی بھی بات میں سن رہا ہوں, اور فورجری کے کیس میں مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا میر صاحب ایس سی سی پی کی اگر ہو رہی ہے تو واٹس ایپ کی کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا سوال سمجھے. عمر چیمہ کی اگر اتنا ہنگامہ ہے پاناما پر, تو جو انہوں نے اب سٹوری کی ہے کہ جی آئی ٹی پہ کنٹرول کس کا ہے, کیوں قوم نہیں پوچھتی کس کا کنٹرول ہے؟ ان سے پوچھا سٹوری, آپ بتائیں نا, ساتھ بیٹھے ہوئے, انہوں نے نام نہیں لکھا کسی کا. پھر میں کہوں گا تو کہیں گے کہ یہ بس اب چھوڑیں, ان سے ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے. اچھا جمشید دستی صاحب یہ بتائیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما جو ہیں یہ معرفت میں کوئی باتیں کرتے ہیں, معرفت میں الزامات لگاتے ہیں, کھل کے الزام نہیں لگاتے. یہ کس کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے؟ کون جو ہے وہ ان کو کٹ پتلی بنا رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی سزا ہو رہا تھا, کوچ کیس چل رہے تھے, عدلیہ بھی ٹھیک تھی, انویسٹیگیشن بھی ٹھیک تھی, اور یہ ان کی تقریریں تھیں, ان کے نعرے تھے. اس ٹائم ہمارے جو چودھری صاحب نہیں تھے, پتہ نہیں اللہ کرے, ہم تو دعا گو ہیں کہ پتہ نہیں اب کب وزیر بنیں گے. یہ بھی میں ان سے سوال کروں گا کہ ٹائم ابھی تھوڑا ہے, ان کا نام لسٹ میں نہیں ہے. دوسری ہے کہ ان نے خود ان سے پوچھو کہ جب آپ نے عدلیہ کا احترام کیا, اس عدلیہ نے آپ کو کتنے ریلیف دیا, کتنے کیسز میں, 13 کیسز میں, باقی میں بری کیا, تو اس پہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ ان کے محتاط لوگ بیٹھے ہیں, ان کی حکومت ہے, وزارت داخلہ ہے, یہ شور کیا ہے؟ شور ہے تو کچھ دال میں کالا کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہو چکی ہے. یہ مریم بی بی کا نام بھی پاناما میں ہے, ان کے بیٹوں کا بھی ہے, وزیر اعظم صاحب کی تقریریں بھی ہیں, ان کی اپنی گفتگو ہیں. یہ بیچارے اپنے کیے میں پھنس گئے کیونکہ میاں صاحب کے وفادار زیادہ تھے, وفادار, وکلا, سب کچھ. وہ کیم جو ہے کیس پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا, کیسے چلتا, ان کی مہربانیوں سے یہ کیس بن گیا, اور میاں صاحب کی ایک نلیک ٹیم نے جو ہے نا میاں صاحب کے سب کو ثابت کر دیا. اب ان کو پتہ ہے کہ ہم پھنسنے جا رہے ہیں اور ہمیں سزا ہونی ہے. اب کبھی کہتے ہیں ڈان لیگ کا مسئلہ حل ہو گیا, پھر ابھی بھی فوج کو کہتے ہیں یہ خفیہ کام کر رہی ہے, خود یہ پیٹھ پہ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. تو اچھا آپ نے ایک بڑی اہم بات کیا ہے, میں چاہوں گا طلال صاحب اس کا جواب دیں. طلال صاحب, جب وزیر اعظم نواز شریف اور عمران خان دونوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جی یوسف رضا گیلانی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, دونوں آپ آن بورڈ تھے, پی ٹی آئی بھی اور پی ایم ایل این بھی, اور سپریم کورٹ نے اس کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا. اس وقت سپریم کورٹ اچھی تھی, آج بری کیوں ہے؟ دیکھیں کسی نے سپریم کورٹ کو برا نہیں کہا. کیا بات ہے, اور دوسری بات ہے وہ درخواست جو تھی یہ جے ٹی سپریم کورٹ نے بنائی. یار اتنا جھوٹ خدا کے لیے ان کے پچھلے کلپ دکھا دیں, میر صاحب ان کی تقریریں دکھا دیں, انہوں نے سپریم کورٹ کو نہال ہاشمی کی. یار اتنا جھوٹ ہوتا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا ایک منٹ ذرا ان کو جواب دینے دیں, دستی صاحب جواب دینے دیں. ایک تو وہ درخواست جو تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی جس پر گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, وہ نون لیگ کی درخواست نہیں تھی. نون لیگ کے ان کے نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب بھی تھے اس میں, آپ نکال کے دیکھیں. میں اس پہ آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے کوئی جرم ثابت ہو, نااہلی بالکل ہونی چاہیے, سزا بھی ہونی چاہیے, لیکن ڈھونڈ کے جرم اور وہ جرم نہ ملے تو آپ دیکھیں نا 7 سال سے کیا ہو رہا ہے, لگاتار ہماری ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, 2 بینچ بنتے ہیں, جے آئی ٹی بنتی ہے, اس کے بعد آپ ابھی تک آپ کو کچھ ملا نہیں ہے. اگر نہیں ملا تو پھر ہم کریں گے کہ یہ تو وچ ہنٹنگ ہے. یہ تو پھر آپ یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے نا, وہ میں نے آج کہا ہے کہ وہ درجہ چہارم کا لوگ چاہتے ہیں, وزیر اعظم اور لیڈر اکٹھا نہیں چاہتے لوگ, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کون سے لوگ فورن پالیسی, پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی, کون سے لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم درجہ چہارم کا ہو؟ پاکستان میں لوگ نہیں چاہتے کہ ایٹمی دھماکہ بھی ہو, سی پیک بھی بنے اور مضبوط وزیر اعظم نہ ہو, وزیر اعظم ہو بس. دیکھیں میرا مطلب ایٹمی دھماکے پہ اور سی پیک پہ پاکستانی قوم کی اکثریت کا اتفاق ہے.
آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پہ کیوں چیمہ صاحب ایٹمی دھماکے کو اور سی پیک کو آپ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ میر صاحب پہلے یہ جو بات کر رہے ہیں نا، انفیکٹ یہی طریقہ ہوتا ہے، ڈسٹریکشن یہی ہے نا کہ اگر ادارے مضبوط کریں جن کی ہم بات کرتے ہیں، ادارے مضبوط کریں تو پھر ان کا بھی احتساب ہو جائے گا. ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اسی میں ان کی ایک پولیٹیکل لائف ہے. یعنی کہ اسی سے، یعنی کہ ابھی بات ہو رہی تھی نا مریم نواز کی کہ جی وہ مشرقی روایات، یعنی کہ مشرقی روایات میں کیا انصاف یا احتساب کے تصورات جو ہیں وہ مشرقی روایات میں نہیں ہیں. اگر آپ ایک بزنس میں ہیں، یعنی کہ آپ کسی طرح بھی انوالو ہیں، تو یعنی کہ آپ کو بلایا جا سکتا ہے. اب کیا ہے کہ انہوں نے کل بھی کیا کرنا ہے کہ جی یہ دیکھیں ان کو بلا لیا ہے، بلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی کہ میرے جی آئی ٹی کے حوالے سے تحفظات ہیں اور وہ بھی اس کے یہ ذمہ دار ہیں، یعنی کہ یہ اس سٹیج پر لے آئے ہیں کہ جدھر یہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں. باقی اس میں احتساب ہونا چاہیے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ جہاں تک پیناما پیپر کی بات ہے، کل وہ پہلے مریم نواز نے بھی یہ بات کی، کل وہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اس کو ایک سازش قرار دے رہے تھے. اب ان کو سازش قرار دینا، اپنے جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے ان کو ایک آپ نے ایک بیانیہ تو دینا ہے کہ بھائی کہ جو بھی بات ہو نا آپ اس کو سازش قرار دے دیں. اچھا دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ جو جی آئی ٹی پہ کوئی اعتراض کرتا ہے نا، چونکہ وہ ان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی، وہ اس کو سازش قرار دیتے ہیں. اچھا میرا وقت ختم ہو گیا. چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. جمشید دستی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یہ جو آخر میں چیمہ صاحب نے بات کیا یہ بالکل درست ہے کہ ایک سیاسی گروہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے ادارے جے آئی ٹی پر تنقید کر رہا ہے، دوسرا سیاسی گروہ جو ہے وہ جے آئی ٹی کی حمایت کر رہا ہے، وہ اس کا محافظ بنا ہوا ہے. تو جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ نے بنایا اور جے آئی ٹی کا تحفظ اور اس کو چلانا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. تو جو سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے وہ نہ حکومت کو لینی چاہیے نہ اپوزیشن کو لینی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.